بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر جمعے والے سیشن کی بات کریں تو انڈیکس نے جمعے والے دن جو اپنا ہائی بنایا تھا وہ 62,644 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے تقریباً 592 پوائنٹ گین کیے تھے۔ اس کے بعد اگر لو دیکھیں انڈیکس کا تو وہ 61,807 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 245 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے وہ 62,451 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 398 پوائنٹ گین کیے ہیں۔ والیم کی بات کی جائے تو والیم جمعرات سے کم ہے۔ جمعرات والے دن تقریباً 278 ملین کے والیم ٹریڈ ہوئے تھے اور جمعے والے دن 262 ملین کے والیم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں۔ یہ سب کو پہلے ہی پتا تھا کہ جمعے والا سیشن جو ہے وہ رینج باؤنڈ ہی رہے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ رول اوور ویک اور باقی وہ ایئرلی کلوزنگ اور کوارٹرلی کلوزنگ یہ سب چیزیں تھیں، اور ویسے بھی انویسٹر ایسی جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتا بہت سی چیزیں انڈیکس میں چل رہی ہوں تو کچھ پکچر کلیئر نہیں ہوتی انڈیکس کی۔ تو ابھی جو کلوزنگ انڈیکس کی اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ اگر سب ٹھیک نہ ہوتا تو کلوزنگ جو ہے انڈیکس کی وہ مائنس میں ہوتی۔ تو جمعے والے دن کے سیشن کو ہم ایک اچھا سیشن کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ انڈیکس کی لو سے لے کے کلوزنگ تک بات کریں تو انڈیکس نے تقریباً 643 پوائنٹ ایک ہی دن میں گین کیے ہیں، کیونکہ پہلے 200-250 پوائنٹ جو کریکشن لی اس کو ریکور کیا اور اس کے بعد 400 پوائنٹ پازیٹیو میں کلوزنگ آئی۔ میں تو اچھا سیشن کہوں گا اس کو۔ میں تو اس چیز پہ بھی خوش تھا کہ انڈیکس ہمارا صرف گرین میں کلوزنگ دے دے تو پھر بھی ٹھیک تھا، کیونکہ اتنی چیزیں چل رہی تھی، اتنا پریشر پیچھے جھیلا ہے انڈیکس نے۔ تو اگر 100-150 پوائنٹ کے بھی اضافے کے ساتھ اگر انڈیکس کی کلوزنگ آتی تو میرے خیال سے وہ بھی ٹھیک تھا۔ اس کے ساتھ انڈیکس کے اوپر جاتے جاتے جو ہماری سٹاک پرائسز ہیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی بڑھ رہی ہیں، کچھ تو کیپ مار رہے ہیں، جیسے گال نے کیپ کیا اور اس کے بعد پیل نے بھی کیپ کیا تھا۔ تو پیل کا تو کیپ میرے خیال سے کھل گیا، لیکن جو گال ہے وہ کیپ پہ ہی بند ہوا۔ تو جب ایک ٹائم انڈیکس تھوڑا نیچے گیا تھا تبھی میں نے گروپ میں میسج کیا تھا کہ پریشان نہ ہو، کہیں نہیں جاتا انڈیکس، کیونکہ ڈرنا ڈرانا جو ہے بڑے لوگ ڈراتے ہیں، ڈرا کے مال نکالتے ہیں کچھ سٹاک کا، اور پھر الحمدللہ وہ بھی ایسے ہی کہ انڈیکس جو ہے وہ سسٹین کر گیا۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو KEL میں 141 ملین کے والیم جنریٹ ہوئے، اس کے بعد FFL میں 28 ملین، WTL میں 27، PAEL میں 20 ملین کے، سنرجی میں 20 ملین کے، AKBL میں 19 ملین کے، TPLP میں 18 ملین، PTC میں 16 ملین، ایئر لنک میں 14 ملین اور PPL میں 13 ملین کے۔ PPL میں اچھے والیم جنریٹ ہوئے، اس کی وجہ ایک نیوز بھی تھی، تو یہ وہ خبر تھی جس کی وجہ سے PPL میں موو تھی کہ گیس کمپنیوں کی جانب سے رقم ملنے پر پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ڈیویڈنڈ کی رقم ادا کرے گا، تو اچھی خبر ہے۔ ایک نیکسٹ بھی PPL کے لیے یہ ایک گڈ سائن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری خبر تھی کہ الیکٹرک کو میرے خیال سے 57 ارب روپے جاری ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد کہ الیکٹرک میں موو بھی تھی، جب یہ نیوز میں نے گروپ میں لگائی تھی تو ساتھ میں بولا تھا کہ الیکٹرک کو اس نیوز کی بیس پہ موو دکھانی چاہیے، اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی موو آئی تھی کلوزنگ سے پہلے کہ الیکٹرک میں۔ اس کے بعد پاور سیکٹر کے لیے یہ بھی ایک گڈ نیوز تھی کہ حکومتی پاور پلانٹس کو 140 ارب روپے جاری، تو میرے خیال سے پاور سیکٹر نیکسٹ اچھا موو کر سکتا ہے۔ دوسرا IMF کو لے کے بھی یہ گڈ نیوز ہے کہ IMF کی ایک اور شرط پوری توانائی شعبے کے گردشی قرضے میں کمی، یہ جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے جو پاور سیکٹر میں، اس کے 400 ارب جاری کرے گی اب حکومت، تو پاور سیکٹر کے لیے یہ بھی گڈ نیوز ہے۔ اور دوسری نمبر پہ IMF کیوں ان کو یہ زور دے رہا ہے کہ اپنے یہ قرضے ہیں جو کم کریں، کیونکہ جب حکومت کو کچھ قرضہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہی جو ادارے ہیں یہی گروی رکھے جاتے ہیں، جیسے موٹر وے گروی رکھ لو، PTV کی بلڈنگ گروی رکھ لو، کچھ اور گروی رکھ لو۔ تو اب IMF بھی یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو مجھے گروی رکھیں گے، سپوز کہ آپ نے کل کو PPL ہی گروی رکھنا ہے کیونکہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہے، تو PPL نے پہلے ہی عوام کے اگر 500-600 ارب کے قرضے دینے ہوں تو IMF کہے گا یہ تو پہلے ہی قرضے سے تھکی کمپنی ہے۔ تو میرے خیال سے کچھ یہ بھی ہے ایک وجہ کہ IMF ان کو پش کر رہا ہے کہ یہ جو قرضے ہیں وہ آپ کم کریں۔ اس کے بعد ڈالر ایکسچینج ریٹ دیکھیں تو وہ بھی بتدریج کم ہو رہا ہے ڈیلی بیسس پہ، اور کل کے مقابلے میں بھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7 پیسے اور کم ہوا ہے، یہ بھی ایک گڈ سائن ہے۔ تو یہ سب خبریں جو ہیں یہ مل جل کے ایک اچھا امپیکٹ انہوں نے ڈالا انڈیکس پہ، جس کی وجہ سے انڈیکس میں موو بھی تھی۔ PPL میں گڈ موو تھی، پر PPL نے انڈیکس کو پوائنٹ بھی گین کروائے، سب سے زیادہ پازیٹیو پوائنٹ PPL کے ہیں 77 پوائنٹ، UBL 50، EFT 40، FFC 40، KEL 39 پوائنٹ، OGDC 38 پوائنٹ، PSO 22، PAEL 21، نیسلے 21، AKBL 20 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں جی کمرشل بینکس ہیں زیادہ، BAHL نے 56 پوائنٹ، ہپکو نے 45 پوائنٹ، MCB 27 پوائنٹ، ماری 20 پوائنٹ،
HBL 20, TRG 17, MBP 15, MEBL 14, BAFL 11, ATRL 6 पॉइंट। पॉजिटिव साइड पे जिन सेक्टर में मूव थी उनमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज थी, फर्टिलाइजर था, सीमेंट, फूड, केबल, केमिकल, पेपर, टेक्सटाइल, ट्रांसपोर्टेशन, ये जो सेक्टर थे इनमें पॉजिटिव मूव थी। और माइनस साइड पे आपने जैसा कि पीछे देखा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में, तो सेक्टर वाइज भी कमर्शियल बैंक्स माइनस में थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में मूव नहीं थी, रिफाइनरी में मूव नहीं थी और इंश्योरेंस कंपनियों में मूव नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात जो आपसे करनी थी वो ये है कि आप में सब्र कोई नहीं। उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं ना सब्र होने की। कितनी दफा ग्रुप में भी इस चीज को बात हो चुकी है कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में काम करना है तो फिर 3 चीजों का ख्याल रखें। सब्र करने का, उसके बाद दूसरी चीज सब्र करना और उसके बाद तीसरी चीज सब्र करना। इन 3 चीजों का आप ख्याल रखें तो मेरे ख्याल से आप मार्केट में मार नहीं खाएंगे। एक हमारे भाई हैं, न्यू आए हैं ग्रुप में, तो उनके पास FCCL था। मेरे कहने पे मेरे ख्याल से उन्होंने FCCL उठाया। अब जुमेरात वाले दिन उनका मुझे मैसेज आता है, मेरे ख्याल से उस टाइम FCCL मूव कर रहा था 1870 पे या 1880 पे। तो उन्होंने मुझे बोला है तो मेरा इससे ऊपर की बाइंग, लेकिन अभी क्या करता हूं कि इधर सेल कर देता हूं इसको, पिछले टाइम नीचे जाएगा तो दोबारा बाय कर लूंगा। तो मैंने उन्हें आगे से जवाब दिया कि अगर शाम को अपर कैप इसको लग गया तो फिर क्या होगा। मुझे कहते हैं कि चांस है ले लेता हूं। तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है आप देख लें। जब मेरी कोई बंदा बात ना माने तो मैं क्या कह सकता हूं, सिर्फ यही कह सकता हूं मशवरा देने के बाद कि आप देख लें, या ये कह सकता हूं कि आपकी मर्जी है, इसके अलावा मेरे पास तो कोई और चारा नहीं होता। तो मैंने कहा ठीक है देख लें आप, अगर आपका दिल मानता है तो ले लें रिस्क। उन्होंने क्या किया, उसको सेल कर दिया, हाफ क्वांटिटी सेल कर दी। FCCL की तकरीबन 1850-60 पे उसको सेल कर दिया। अब उनका ये माइंड था कि ये जाएगा 1810 पे, इसको दोबारा बाय कर लूंगा। अब उनके सेल करने के बाद FCCL चला गया ऊपर, तकरीबन मूव कर रहा था 1890 पे, 1880, 1890, 1890 से ऊपर और नीचे नहीं आ रहा था। अब उन्हें ये लगा कि ये जो स्टॉक मैंने बेचे हैं अब तो FCCL और ऊपर चला जाएगा, हो सकता है कि 19 क्रॉस कर जाए, तो मैंने तो बेच भी दिया है तो लिहाजा फिर इसको लेता हूं इधर। फिर उनका मुझे मैसेज आया कि मेरा दिल कर रहा है कि दोबारा इसको मैं बाय कर लूं 1890 पे, 1885 पे। मैंने कहा पहले मैंने आपको बोला था कि इसको सेल ना करें, तब आपने सेल कर दिया। अब दोबारा एक तो उस टाइम लॉस किया, अब दोबारा आप इसको ऊपर बाय करेंगे, दोबारा महंगा बाय करेंगे, दोबारा लॉस होगा। तो अगर आपने पहले नहीं सब्र किया तो अभी सब्र कर लें, अभी ना इसको बाय करें, देख लें पिछले टाइम तक, जाने दे जहां पे जाता है। अगर इसको 19 से ऊपर भी पकड़ना पड़ा तो पकड़ लेंगे, फिर ये तो पता होगा कि इसने ऊपर ही जाना है। उसके बाद उन्होंने मेरे ख्याल से उसको बाय करने के लिए दोबारा उसकी बाइंग लगाई थी, बाइंग ऑर्डर लगाया था 1860 पे, लेकिन उन्हें फिर मेरे ख्याल से उस दिन मिला नहीं और दूसरे दिन भी नहीं मिला क्योंकि वो 19 से ऊपर चला गया था। तो सब्र करके देख लिया करें क्या बनता है। जरा जब पोर्टफोलियो आपका लॉस में हो तो उसको थोड़ा टाइम दिया करें, रिलैक्स होने दिया करें पोर्टफोलियो को, इंडेक्स को भी देखा करें क्या बनता है। मैंने बड़े तजर्बे करके देख लिए हैं, कुछ भी नहीं होता। इंशाल्लाह जो आपकी बाइंग होती है वो पूरी हो जाती है अगर आप सब्र करें तो सब्र मेरे ख्याल से सेल करने से ज्यादा सब्र उस टाइम किया करें जब आपके पोर्टफोलियो में पैसा पड़ा होता है और आपने कोई स्टॉक बाय करना होता है, तो उधर सब्र दिखाया करें। क्योंकि अगर सब्र करके लिया हो अच्छे प्राइस पे तो सेल फिर कहीं भी किया जा सकता है। चाइनीज कंपनी कुछ मेरे ख्याल से बड़ी प्रोडक्शन के लिए प्लांट लगा रही है पाकिस्तान में, ये एक न्यूज थी जिसकी वजह से फिर गाल ने भी कैद किया। बैंक एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से काम कर रहा है। पहले उसने बाय किया $4.5 मिलियन का, दूसरे दिन वो रेट्स अच्छे थे 3.5 का बेच के निकल गया। फिर उसने दोबारा बाय किया $2 मिलियन का, कल मार्केट फिर अच्छी थी, फिर बैंक्स की सेलिंग आ गई तकरीबन $0.68 मिलियन की। तो सेम स्ट्रेटजी आप भी अपनाएं। कल वाली वीडियो का टाइटल ही ये रखा था कि हमें बैंक्स के पांव के ऊपर पांव रखना है, तो देख लें आज फिर बैंक्स की सेलिंग है 0.68 मिलियन की, आज फिर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद ब्रोकर की सेलिंग है 0.40 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है 0.30 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 0.13 की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.13 की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 0.17, म्यूचुअल फंड की बाइंग 0.31, एमबीएफसी की बाइंग 0.03, ओवरसीज पाकिस्तानी की 0.39 मिलियन की बाइंग। तो आप देख सकते हैं किसी ने भी ऐसे बल्क में ना बाइंग की ना सेलिंग की। टोटल फीपी लीपी देख के आप कह सकते हैं कि सब होल्डिंग पे हैं, सब यही देख रहे थे
کہ جمعے والا سیشن ذرا گزر جائے اور اس کے بعد نیو ایئر میں دیکھتے ہیں کہ انڈیکس کس طرح موو لیتا ہے اور پھر یا بائنگ کی جائے یا سیلنگ کی جائے. تو پورا آپ دیکھ لیں فیپیلیپی تمام ہی جو بینکس ہیں یا سیکٹر ہیں جتنے بھی ادارے ہیں 1 ملین کو کسی نے بھی کراس نہیں کیا, بلکہ 500 ملین کو بھی کسی نے کراس نہیں کیا. نہ 500 ملین کی بائنگ ہے کسی کی, نہ 500 ملین کی سیلنگ ہے کسی کی. تو جیسے سب انتظار کر رہے ہیں, آپ کو بھی یہی بولا تھا کہ جمعے والے دن کو ڈاکٹری نہ کریں اور انتظار کر لیں. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر منڈے کو کیا موو بنتی ہے, پھر ادھر جا کے اپنی کوئی نئی اسٹریٹجی بنائیں گے. نیکسٹ اگر سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول کی بات کریں تو جو بڑی ریزسٹنس آگے آ رہی ہے وہ تقریباً 62,800 پہ, اس کے بعد 63,500 پہ اور اس کے بعد 64,500 پہ. اور نیچے اگر سپورٹ کی بات کریں تو پہلی سپورٹ 62,000 پہ لانگ ٹرم میں, اس کے بعد 61,100 میں اور اس کے بعد تقریباً 60,300 پہ. سال کی اگر آپ بات کریں کلوزنگ کی اور اوپننگ کی اور ہائی کی, تو ہمارے انڈیکس نے 52 ویک میں جو اپنا ہائی بنایا تھا وہ تقریباً 67,093 پہ تھا, جدھر انڈیکس نے سال میں تقریباً 22,511 پوائنٹ گین کیے تھے. اس کے بعد انڈیکس کی اگر لو کی بات کریں ایک سال کی, تو انڈیکس کا لو تھا تقریباً 38,135 پہ, جدھر انڈیکس نے تقریباً 6,447 پوائنٹ لوز کیے تھے. اس کے بعد جو انڈیکس کی کلوزنگ ہے جمعے والے دن وہ 62,441 پہ ہے, جدھر انڈیکس نے سالانہ تقریباً 17,869 پوائنٹ گین کیے ہیں. اس کے بعد اگر انڈیکس کی شارٹ ٹرم میں بات کریں تو انڈیکس اگر ہمارا 61,900 کو سسٹین کر جاتا ہے تو پھر ہمیں آگے کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں تقریباً 63,000 کے 63,900 64,000 کے لیول ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر انڈیکس ہمارا 61,900 سسٹین کرتا ہے تو. اور اگر 61,900 کو سسٹین نہیں کرتا تو پھر 61,100 61,000 کا لیول ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے. تو جتنی نیوزز آپ کو بتائی ہیں ان کو دیکھ کے بھی, اور اس کے بعد آئی ایم ایف کی جو چل رہی ہیں چیزیں ان کو دیکھ کے, ڈالر پرائزز کو دیکھ کے, سب کو اگر کل ملا کے دیکھیں اور الیکشن کو بھی ساتھ میں ایڈ کر لیں تو انشاءاللہ سینیریو بہت کلیئر ہے, ٹھیک ہے, حالات ورس نہیں ہے, کوئی بیڈ نیوز بھی نہیں ہے. تو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ منڈے آنورڈ انڈیکس اچھا موو کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ون ہی ٹائم میں آپ کو جا کے 70,000 کا پوائنٹ لیول جا کے ٹچ کر لے, سلو جائے گا. کچھ اس میں کریکشن بھی ساتھ ساتھ میں آ سکتی ہے 400-500 پوائنٹ کی, پھر اپ سائڈ جو موو بنائے گا. لیکن لگ رہا ہے ایسے جو آج تک جو نیوزز ہیں جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ انڈیکس منڈے آنورڈ نئے سال میں اچھا موو کرے گا انشاءاللہ. سٹاک کی بات کریں تو شیل میں آپ انٹری لے سکتے ہیں. آپ کو پتا جب 65,000 پہ اور 67,000 پہ موو کر رہا تھا انڈیکس تو شیل نے 180 کا لیول آپ کو دکھایا تھا. میں نے خود اس میں جب پہلی انٹری لی تھی تو وہ تقریباً 152 میں لی تھی. اس کے بعد تھوڑا سا اس نے پریشان کیا, 148 کو جا کے ٹچ کیا, لیکن میں پینک نہیں ہوا اور میں نے اس کو رکھا. جس نے بندے نے مجھے کہا تھا, جس بھائی نے کہ شیل کو پکڑ لو, اس کے کہنے پہ میں نے 152 میں اس کو پکڑ لیا. اس کے بعد وہ بھائی اس میں سے نکل گیا لیکن میں نہیں نکلا اس میں سے. اس نے 148 بھی جا کے ٹچ کیا لیکن میں چپ کر کے بیٹھا رہا. پھر جا کے میں نے اس کو 180 پہ سیل کیا. تو ابھی بھی اچھی پرائز پہ شیل, آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں. 146 پہ اس کی بائنگ ہو سکتی ہے, 148 پہ اس کی بائنگ ہو سکتی ہے اور 150 پہ اس کی بائنگ ہو سکتی ہے. 3 بائنگ اس کی آپ رکھ لیں. جو ٹارگٹ پرائز ہے وہ 158 بھی آپ رکھ سکتے ہیں, 163 رکھ سکتے ہیں, 166 رکھ سکتے ہیں, 169 رکھ سکتے ہیں, اور 169 اگر سسٹین کر جاتا ہے تو پھر 180 کو آرام سے جا کے ٹچ کر سکتا ہے. تو سٹاپ لاس آپ اگر اس کا رکھیں گے تو ابھی آپ اس کو اگر بائی کرتے ہیں تو سٹاپ لاس آپ اس کا رکھیں گے 141 پہ. اگر آپ کو اس کا یہ سٹاپ لاس بہت نیچے لگ رہا ہے تو 150 پہ بائی کر کے آپ 147 کا یا 146 کا سٹاپ لاس بھی اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ سٹاپ لاس ہوتا ہے آپ کے خود کے جو برداشت ہے, نقصان کی برداشت ہے, اس تک ہوتا ہے سٹاپ لاس. تو اگر میرے کہنے پہ رکھنا ہے تو 141 پہ رکھ لیں اس کا سٹاپ لاس. ویسے لگ نہیں رہا کہ یہ انشاءاللہ 141 کو ٹچ کرے گا. تو ایک تو یہ سٹاک ہوگا, اگر 150 پہ آپ اس کو پکڑتے ہیں تو انشاءاللہ یہ 25 سے 30 روپے آپ کو دے سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا سٹاک ہے جی سسٹم پہلے بھی ڈپ میں گیا تھا تو لوگوں کو بولا تھا کہ لے لیں اس کو 398 پہ, 380 پہ, 392 پہ. یہ کہیں نہیں جاتا, یہ جا کے کھڑا ہوگا تقریباً 480 پہ, 470 پہ. تو ابھی جب پیچھے بھی یہی لیول دکھا گیا تھا سسٹم, ابھی جو اس کی کلوزنگ ہے وہ 423 پہ ہے,
تو اس کی بائنگ 3 سٹیپ میں آپ کر سکتے ہیں. 424 میں بھی اس کو پکڑا جا سکتا ہے, 422 میں بھی اس کو پکڑا جا سکتا ہے, 419 پہ بھی اس کی بائنگ بن سکتی ہے. ان 3 لیول پہ آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں, اور اگر اور نیچے جاتا ہے تو پھر بھی اس کو ایوریج کیا جا سکتا ہے, لیا جا سکتا ہے. جو اس کی ٹارگٹ پرائز آپ رکھیں گے وہ 428 سے لے کے 431 433, اور لانگ ٹرم میں آپ اس کو 470 475 تک دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ کو دے سکتا ہے تقریباً 50 روپے 45 روپے 40 روپے, یہ آپ کو دے سکتا ہے. اور جو اس کا سٹاپ لاس آپ رکھیں گے وہ 416 پہ رکھیں گے. اس کی پہلے بھی بائی کال آپ کو دی تھی, دوبارہ دے رہا ہوں کیونکہ اب لگ رہا ہے کہ انڈیکس آگے انشاءاللہ اچھا موو کرے گا. کل پرسوں ٹیکنالوجی سیکٹر کے پاس بھی اچھی نیوز تھی, گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو ٹیکنالوجی سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے کچھ اقدامات کر رہے ہیں, تو وہ بھی اس کے لیے اچھی نیوز ثابت ہو سکتی ہے. تو میرے خیال سے شیل اور سسٹم اچھے سٹاک ثابت ہو سکتے ہیں آپ کو دینے کے لیے کچھ منافع, لیکن یہ 1-2 دن میں نہیں ہوگا. تقریباً ان کو اتنا ہائی ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے بھی رکھنا پڑ سکتا ہے 1 ہفتے بھی 2 ہفتے بھی, اور اگر آپ کو جلدی میں پروفٹ چاہیے تو 2-4 روپے لے کے بھی آپ ان میں سے نکل سکتے ہیں. ویڈیو اس لیے لمبی بنا دی کہ کل پھر چھٹی ہے, اور آج ہی سب چیزیں انکلوڈ کر دی ویڈیو میں, لیول بھی شیئر کر دی ہے, باقی چیزیں بھی ہو گئی ساری, تو کچھ رہتا نہیں. اگر کچھ بات نیو ہوئی یا کچھ کوسچن آ گیا کسی کا, ویڈیو بنانی پڑی تو کل بنا لیں گے, ورنہ پھر اسی کو آپ آدھا آج دیکھ لیں آدھا کل دیکھ لیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.